الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، ماہ ذی الحج جو ہے وہ شروع ہے، قربانی کی آمد ہے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ قربانی جو ہے یہ ہر دور میں چلتی آئی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ ہر امت کے دور میں اس کو جاری اور ساری رکھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اپنی اپنی قربانیوں پہ اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں۔ من بہیمۃ الانعام، چوپایوں کے اوپر، اپنے جانوروں کے اوپر۔ یہ قرآن سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلہ میں میں نے سب سے پہلی قربانی جو اللہ کے راستے میں دی گئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے دی۔ اس کے بارے میں نے بات عرض کی تھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، چلتا آیا، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ جو ہم اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان قربانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا بدلہ ہے، کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، کہ قربانی کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں نا، جتنے بال، اللہ رب العزت ہر ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے، ہر ایک بال کے بدلے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا فَالصُّوفُ فِيهَا، یا رسول اللہ پھر جو بھیڑ ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال تو آج کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آنے والی آزمائش اور ان پہ آنے والے امتحانات کا ذکر فرمایا، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس قدر انسان کا ایمان ہوتا ہے نا، اسی قدر اس انسان پہ اللہ کی طرف سے امتحانات بھی آتے ہیں، اور جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اسی قدر اس انسان پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔
کہ دیکھتا ہوں میرا یہ بندہ میرا امتحان کس طرح پورا کرتا ہے یا میری آزمائش پہ کس طرح پورا اترتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے بڑی ذات جو ہوتی ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کے پہلے سے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب تیرے رب نے، او موقع یاد کرو، جب تیرے رب نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں سے گزارا، چند آزمائشیں ان کے اوپر آئی، تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ ان سارے امتحانات کو پورا کر کے دکھلایا، اور کامیابی کے پورے 100/100 نمبر جو تھے وہ کیا کیے؟ حاصل کیے۔ بڑے لمبے واقعات ہیں، قرآن میں کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، بات مختصر، تھوڑا سا وقت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس گہوارے میں جنم لیا، جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جس سوسائٹی میں جنم لیا، وہ سارے کا سارا معاشرہ جو تھا مشرک اور بت پرست تھا۔ بتوں کو پوجتے تھے لوگ، پتھروں سے تراش کر کے اپنے خدا اور اپنے الہ، اپنے معبود ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے بڑا بت خانہ، سب سے بڑا بتواڑا اور سب سے بڑا خود مشرک عقائد رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھرانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے شروع ہی سے ہدایت سے نوازا تھا، اور ہم ان کی قابلیت کو، ان کی صلاحیت کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ خود میرے گھرانے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے والد سارے کے سارے مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، شرک کی دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ان پہ چھائے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت و تبلیغ کا آغاز، اللہ کی توحید کا آغاز، اللہ کی وحدانیت کا پرچار سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے والد سے شروع کیا۔ ادب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے والد کے سامنے واعظ کیا، تقریر کی، والد کو نصیحت کی، سمجھایا کہ ابا جان، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ پتھروں سے تراشے ہوئے تم نے الہ، خدا، معبود جو بنائے ہوئے ہیں، ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہارے کسی قسم کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، لہذا آپ ان کی پوجا چھوڑ کر کے ایک اللہ کی پرستش کریں، ایک اللہ کی پوجا کریں، اللہ کو اپنا الہ اور خدا مانیں۔ اور اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، لہذا اس علم کے مطابق آپ میری پیروی کرو، میری بات کو مانو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بات مختصر، بات کے سامنے یہ تقریر کی، یہ واعظ کی۔ باپ جو تھا بجائے ماننے کے غصہ کے اندر آیا، آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنے اس ارادہ سے، اپنے اس پروگرام سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، پتھروں کی بارش تیرے اوپر کروں گا اور تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ اسی دن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قال سلام علیک، ٹھیک ہے ابا جی، دو قومی نظریہ، میرا نظریہ اور ہے، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا اور نظریہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتا،
لہذا آج کے بعد میرا آپ کو سلام ہے، میرا اور راستہ ہے اور آپ کا اور راستہ ہے۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا، ہدایت کی دعا کروں گا، میرا رب میرے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ اس دن سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، اس اپنی دعوت و تبلیغ کا دائرہ جو تھا وہ اور وسیع کیا، خاندان والوں کے سامنے بیان کیا، پھر پورے شہر والوں کے سامنے بیان کیا، بستی والوں کے سامنے بیان کیا کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ یہ جو تم نے مورتیاں اور تصویریں بنائی ہوئی ہیں، جن پہ تم نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ابراہیم یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم نے تو بس اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے، اسی طرح ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھا ہے بس، اور باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پکی بات یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو۔ کہنے لگے کہ ابراہیم واقعی تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کے آیا ہے، یہ جو تو ہمیں توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، یا یوں ہی ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اصلی بات، حقیقت بات اسی طرح ہے کہ وحدہ لا شریک، صرف ایک ہی ذات ہے، اور انبیاء کا کام، نبیوں کا کام مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ میں تمہیں حقیقت بات بتلا رہا ہوں کہ تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب وہ صرف اور صرف وہ ایک ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر، اس واعظ کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جس دن بھی مجھے موقع ہاتھ آیا نا تو میں تمہیں ان کی حقیقت بتلاؤں گا کہ یہ ہیں کیا۔ خلاصہ کلام، ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا کوئی مذہبی تہوار تھا، کوئی میلہ تھا، سارے لوگ وہ اپنا مذہبی تہوار منانے کے لیے، میلہ منانے کے لیے چلے گئے، کوئی بھی پیچھے باقی نہیں رہا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے موقع ہاتھ آیا، جہاں ان کا بہت بڑا بتواڑا تھا، سارے مختلف خدا الہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، ایک سب سے بڑا قوی ہیکل جو ان سب کا بڑا تھا وہ بھی وہیں پہ رکھا ہوا تھا۔ قرآن کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بت واڑے میں تشریف لے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کی شرینی، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز، منت منوتی جو وہ لوگ مانا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی دیوبندی، بریلوی یا حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے 23واں سپارہ ہے، سورۃ الصافات، غالباً اس کا تیسرا رکوع ہے، دوسرا یا تیسرا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا، 23واں سپارہ سورۃ الصافات کا دوسرا یا تیسرا رکوع، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بتواڑا میں تشریف لے گئے جہاں ان کا سب سے بڑا قوی ہیکل معبود اور خدا بھی رکھا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے، طرح طرح کی چیزیں،
طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کی شرینیاں۔ موحد اور مسلمان آدمی کا کام نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانے، منت مانے۔ یہ تو مشرک لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننے والا موحد انسان یہ کام نہیں کرتا، اور نہ کسی مسلمان آدمی کا یہ کام ہے۔ کیونکہ فقہا، آج کل کے مولویوں کی بات نہیں، بڑے بڑے فقہا سب نے لکھا ہے المنۃ ہی عبادت، کہ منت جو ہوتی ہے، کسی کی نظر جو ماننی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے، عبادت۔ اور عبادت بولو کس کی جاتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے فقال الا تاکلون، یہ اتنی چیزیں، اتنی مٹھائیاں، اتنی شرینیاں، اتنی ساری کھانے پینے کی اشیاء تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا، یہ جو تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں اتنی چیزیں اٹھاؤ اور کھاؤ۔ فقال الا تاکلون، کوئی جواب نہیں آیا۔ پتھر نے کیا جواب دینا تھا؟ کیا بولتا پتھر؟ کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ بول کر کے جواب تو دو، بولتے کیوں نہیں؟ لوگوں کے لیے تو تم سب سے بڑے مشکل کشا، حاجت روا، بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے، بارش برسانے والے، روٹی کپڑا مکان دینے والے، لوگوں کی حاجت روائی کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بول کر کے جواب تو دو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جب دیکھا کہ بولتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، سب کو توڑ پھوڑ دیا، تہس نہس کر دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، سب کو ایک کلہاڑا سے یا جو چیز لے کر کے ساتھ گئے تھے اس سے توڑ پھوڑ کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور جس چیز سے ان کو تباہ و برباد کیا تھا نا، ایک بڑا جو ان میں تھا نا، اس کو یوں ہی صحیح سلامت چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا یا وہ چیز اس کے کندھے پہ رکھ دی، اور خود واپس تشریف لے آئے۔ کچھ دن گزرے، وہ لوگ اپنا تہوار منا کے واپس آئے۔ ان کا ایک طریقہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا، اپنے ان جھوٹے خداؤں کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ چہ جائے کہ ہم تو سچے خدا اللہ کے دربار میں بھی حاضری نہیں نہ دیتے جب سفر سے واپس آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، اور مسلمان آدمی کے لیے اسی میں فلاح اور بہتری ہے کہ جب بھی سفر سے واپس آئے، اللہ خیریت سے واپس لائے، تو سب سے پہلے آ کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے، مسجد میں آئے اور 2 رکعت نفل شکرانہ کی ادا کرے۔ ہمارے اندر تو یہ بات نہیں پائی جاتی۔ بہرحال وہ آئے، انہوں نے دیکھا وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، چیم گوئیاں شروع ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ چنانچہ انہی کے بیچ میں کوئی درمیان میں بڑے بوڑھے کھرانٹ قسم کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے وہ جو ابراہیم ہے نا، نوجوان، وہ ہمارے ان معبودوں کی ہر وقت برائی کیا کرتا تھا، وہ جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ وہی ان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے گیا ہو۔ چنانچہ مشورہ طے پایا کہ ابراہیم کو بلایا جائے، خضب کے سامنے لا کر کے اس کو پیش کیا جائے اور اس سے ان کا بدلہ لیا جائے۔ بات مختصر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا، طلب کیا گیا اور پوچھا، کہنے لگے قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، ہمارے ان الہوں کے ساتھ کیا تو نے ہی یہ معاملہ کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات کو گول مول کر کے جواب دیا، بل فعلہ، یہ تو جس نے بھی کیا ہوگا،
कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। हाँ हाँ, ये तो जिसने भी किया है, ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा सामने बैठा हुआ है, देख रहा है, इससे ज़रा पूछ लो कि ये सारा मामला कौन करके गया। तुम जो इनको इतना बड़ा हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझते हो, ये बड़े हजरत साहब जो सामने बैठे हुए हैं सही सलामत है, इससे पूछो ना कि ये कौन कर गया है सारा कुछ। ये तुम्हें बताएगा, जवाब देगा। अगर ये बोल के जवाब देते हैं, कहाँ जवाब देना था किसी ने? फरजाऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। मुतवज्जे हुए अपने ज़मीर की तरफ, अपने दिल को टटोला, दिल को झंझोड़ा, ज़मीर से पूछा, ज़मीर ने जवाब दिया, दिल ने झंझोड़ करके जवाब दिया। दिल कहने लगा कि ए लोगो अंतुमुज़ ज़ालिमून, इब्राहीम जालिम नहीं है, असल में जालिम तो तुम खुद हो, तुम ही लोग हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर यूं अपने सरों को शर्म से नीचे झुका लिया और कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून। ऐ इब्राहीम, तुझे पता है, तू जानता है कि ये बोला नहीं करते। कहने लगे तुझे पता तो है, ये बोलते नहीं है। क़ाला अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब ये बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, खाते भी नहीं, देखते भी नहीं, अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम, फिर तुम किस लिए अल्लाह को छोड़ करके इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें नफ़ा पहुँचाए, न तुम्हें नुकसान पहुँचाए, न तुम्हारी सुने, न तुम्हारी कोई हाजत पूरी करें, न मुश्किल कुशाई करें। फिर एक अल्लाह को छोड़ करके भाई इनकी इबादत क्यों करते हो? उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुफ़ है तुम्हारे ऊपर। फिर जिमें अपनी जबान चाहते हैं ना, लख दी लानत, तुफ़ है, उफ़ है तुम्हारे ऊपर और इनके ऊपर भी जो जिनकी तुम एक अल्लाह को छोड़ करके इबादत करते हो। अल्लाहु अकबर। बात मुख्तसर, वो लोग लाजवाब हो गए, इंतकाम लेने पे आ गए। कहने लगे कि अगर तुमने इब्राहीम से फिर इनका अपने खुदावंद का इंतकाम लेना है, बदला लेना है ना, दलाइल से तो हम इन्हें मात नहीं कर सकते। दलाइल तो इसके मजबूत हैं। अल्लाह की तौहीद का ऐलान जो इसने किया है, प्रचार जो करता है, उसके दलाइल के अंदर तो हम इसे शिकस्त नहीं दिखा सकते। लिहाजा इस तरह करो, इब्राहीम को आग के अंदर फेंको और हमेशा के लिए इसका ये मामला ही ख़त्म हो जाए, आग में जलाओ इसे। बात मुख्तसर, वक्त हो गया है। बहुत बड़ा एक खलियान तैयार किया गया, लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आग दहकाई गई, आग के शोले आसमान को छू रहे थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा ये भी इम्तिहान, कुर्बानी। अल्लाहु अकबर। पकड़ करके लाया गया। आग इतने शोले उठा रही थी, इतनी फैल रही थी कि उसके करीब भी जाना मुश्किल था। सवाल ये पैदा हुआ कि अब कौन इसको आग के अंदर फेंके, कौन इस आग के करीब जाए, ये तो जला करके भस्म कर देगी। शैतान ने उनको तरीका सिखाया, पट्टी पढ़ाई कि इस तरह वो मंजनीक किस्म का गोफिया भी जिसको कहते हैं, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, उसके अंदर इब्राहीम को बिठा करके और आग के अंदर फेंक दिया जाए। खुलासा कलाम, अल्लाह के पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के अंदर फेंक दिया गया। आजमाइश, इम्तिहान,
امتحان در امتحان۔ بہرحال آگ کے اندر گئے، اللہ رب العزت نے آگ کے پیدا کرنے والے نے آگ کو فوراً حکم فرمایا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، ہاں ہاں لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ جس سے میرے پیغمبر کا جسم ہی شل ہو کر کے رہ جائے، بلکہ فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے پیغمبر کے اوپر امن والی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں روئے زمین پہ جہاں بھی اس وقت آگ جل رہی تھی، ہر جگہ پہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور باند پڑ گئی، اور اسی کا ایک جز بن کر کے جس آگ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن والی اور سلامتی والی بن گئی۔ خبردار ہے آگ میرے پیغمبر کا ایک بال بھی نہ جلنے پائے۔ روایات میں آتا ہے جن رسیوں میں باندھ کر کے جکڑ کر کے اللہ کے پیغمبر کو پھینکا گیا تھا، وہ رسیاں بھی جل گئی، وہ سارا کچھ جل کے بھسم ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ ایک خراش تک نہیں آئی، ایک بال تک بھی آگ نے نہ جلایا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر میرے لیے تو جنت کا سما بنا دیا تھا، گل و گلزار بنا دیا، جنت کی خوشبوئیں وہاں آتی تھی، اور میری زندگی کے سب سے بہترین دن جو تھے وہ یہ تھے جو میرے اس آگ کے اندر گزرے۔ بہرحال یہ امتحان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا